نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سجدہ سہو کے مسائل میں سے مسئلہ نمبر 23، 24 اور 25 پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ان مسائل کا بھی تعلق قرات کے ساتھ ہے، یعنی قرات کے اندر ایک نمازی سے کس قسم کی کم و بیشی سے ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور کس قسم کی کم و بیشی ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، ان سے متعلق ہے۔ تو مسئلہ نمبر 23 یہ ہے کہ اگر ایک امام صاحب نماز شروع کرتے ہوئے کوئی سورہ شروع کر لی، یعنی کوئی سورہ پڑھنا شروع کر دی، اب سورہ پڑھتے ہوئے آدھا حصہ مکمل کر لی، آدھا حصہ پڑھنے کے بعد بھول گیا، آدھا حصہ پڑھنے کے بعد امام صاحب بھول گیا، دوبارہ شروع سے سٹارٹ کر لی، پھر بھی یاد نہیں ہے، تیسری مرتبہ پھر شروع کر لی، تیسری مرتبہ شروع کرتے ہوئے اس سورت کو مکمل کر لیا، تو یاد رکھیے کہ اس کی نماز بھی ہو گئی ہے اور اس پر کسی قسم کے سجدہ سہو واجب نہیں ہے، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسئلہ نمبر 24 ہے، مسئلہ نمبر 24 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بھی نمازی نفل نماز میں یا وتر کے آخری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نفل نماز میں یا وتر کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو آیا اس صورت میں اس کا پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا اس صورت میں اس نمازی کے اوپر آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تو اس سے پر اس کی نماز مکمل ہوگی۔ آگے ہے مسئلہ نمبر 25 ہے۔ مسئلہ نمبر 25 یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی یا امام صاحب جہری نماز میں تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے بغیر قرات کی، تو آیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا اس سے سجدہ سہو واجب تو نہیں ہوتا، نماز ہوگی ہیں، لیکن اگر فحش ایسے کوئی غلطی کر لی جس سے معنی میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی آتا ہو، تو اس صورت میں اس کی نماز جو ہے نا فاسد ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ اگر اس قسم کی اگر کوئی غلطی نہیں، کوئی فحش غلطی نہیں ہے جس سے کوئی ترجمے میں چینجز آتی ہو، تو اس صورت میں اس کی نماز ہوگی۔ اگر ترجمے میں کسی قسم کی کوئی چینجز آتے ہو اس قرات کی وجہ سے، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہوگی اور اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور آگے ہے مسئلہ نمبر 26 ہے۔ مسئلہ نمبر 26 یہ ہے کہ امام قراءت کرتے ہوئے بھول گیا، درمیان میں بھول گیا، اب غیر نمازی نے لقمہ دیا، تو اگر امام صاحب نے وہ لقمہ لیا تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ذرا تفصیل سے ہے، تو یاد رکھیے گا امام نماز پڑھاتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، کوئی سورہ بھول جائے، انسان ہے، تو اگر باہر سے کوئی شخص نماز میں آئے، باہر سے کوئی شخص آئے، مسجد میں داخل ہوئی اور اس نے لقمہ دیا، اگر امام صاحب نے فوراً وہ لقمہ لیا، فوراً اس لقمے کو لیا، تو یاد رکھیے اس صورت میں اس کی نماز کیا ہے؟ فاسد ہو جائے گی۔ اگر امام صاحب نے کچھ توقف کیا، کچھ دیر سوچتا رہا، کچھ دیر یعنی خاموش رہنے کے بعد اس کے لقمے کو لیا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کی نماز ہوگی، نماز درست ہے، لیکن اس پر پھر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ یعنی فوراً لینے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، اور فوراً نہیں لی، کچھ دیر توقف کے بعد اس نے وہ لقمہ لے لیا، تو اس صورت میں نماز درست ہے اور اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 26 بلکہ 27 ہے۔ مسئلہ نمبر 27 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرات میں، یعنی کوئی بھی نمازی ہے، قرات مکمل کر لی، اب کچھ دیر خاموش رہا، یعنی رکوع میں جانے کی بجائے کچھ دیر کھڑا رہا، سوچتا رہا، تو اگر وہ اتنی مقدار یعنی ایک رکن کے مقدار کھڑا رہا،
ایک رکن کی مقدار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایک رکن کی مقدار یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے، یہ ایک رکن کی مقدار ہے. یعنی اتنے دیر کھڑا رہا قرات مکمل کرنے کے بعد، تو یاد رکھیے گا اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے، اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اچھا، آگے ہے مسئلہ نمبر 28 ہے. اگر امام صاحب قراءت کرتے ہوئے کسی لفظ کا ترجمہ پڑھ لی، بولے سے انسان کی زبان سے نکل گئی، یعنی کسی آیت کا ترجمہ پڑھ لیا، تو آیا اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے گا. تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس کو نماز دوبارہ لوٹانا چاہیے. یعنی قرات کے دوران کہیں ایسے ہو جائے، بعض وقت انسان سوچ میں ہوتا ہے تو آیت کو پڑھنے کے بجائے ترجمہ پڑھ لی کسی لفظ کا، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہوگی، اور سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو یہ مسائل تھے. اللہ رب العزت ان تمام مسائل کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شکریہ.